نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکذبون۔ اور اگر کہیں بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے ان کو پکڑ لیا ان برائیوں کے سبب جو وہ خود کماتے تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96۔ اے کاش کے برس جائے یہاں نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پر بڑی گرد جمی ہے۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم صرف تقوی اختیار کر لو تو میں تم پر برکتوں اور رحمتوں کے دروازے ایسے کھول دوں گا کہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ تقوی مطلب اللہ سے ڈرنا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کو راضی کرنا۔ جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کو ناخوش کرتے ہیں، اللہ سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ عزیز سامعات، جو اللہ سے غداری کرے، اللہ سے بے وفائی کرے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ برا کام تو برکیف برا ہی ہے نا۔ گناہ کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا، اس کا سراسر نقصان ہی ہوتا ہے، جو آج ہم سب مسلمانوں کا حد سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ صرف تقوی اختیار کر لو، میں رحمتوں کی برکت کر دوں گا، لیکن تم نے میری اس بات کو جھٹلا دیا تو میں نے تمہیں پکڑ لیا تمہارے ہی گناہ کے سبب۔ عزیز سامعات، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج اسلام یتیم کیوں ہو گیا؟ کہاں گئے وہ ہاتھ جو اسلام کے سر پہ تھے، جو اسلام کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے؟ رب نے ہمیں پیدا کیا، جینے کا حق دیا، جینے کے اصول کے لیے اسلام جیسی طاقت دی، جسے ہم نے مسل کر ہوا میں اڑا دیا۔ اٹھا کر پھول کی پتی نزاکت سے مسل ڈالی، اشارے سے کہا ہم اسلام کا ایسا حال کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام ہمیں دے کر گئے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ وہی اسلام ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے جاتے تک آنسو بہاتے رہے، اپنے پیٹ پر پتھر بندھواتے رہے، فاقوں بری زندگی گزارتے رہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے صرف اسلام کے لیے؟ کیا یہ وہ اسلام ہے؟ کیا یہ وہ امت ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی سنت اجاگر کیے بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر پتھروں کی آنکھیں ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں کہ ظالموں، نبی پاک تمہارے لیے آنسو بہاتے رہے کہ یا رب العالمین میری امت پر عذاب نہ آئے، یا اللہ میری امت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ آج امت نے دین کا کیا حال کر دیا، آج ہم نے اسلام کو ہوا میں اڑا دیا، آج اللہ کے ارشادات کو ہم نے بھلا دیا، آج ہم نے نبی کی سنت کو بھلا دیا۔ عزیز سامعات، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اگر یہ بستی کے لوگ صرف ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ جن لوگوں نے ان آیتوں پر عمل کیا آج وہ سرخرو اور اللہ ان سے راضی ہے، اور جن کے لیے رب نے ارشاد کیا، کتاب بھیجی، جہنم سے بچایا، وہ جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں خود کو دھکیل رہے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آج ہر طبقے میں، ہر جگہ، ہر ملک میں مسلمان ہی کیوں مار کھا رہا ہے؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے تعلق توڑ لیا،
قرآن سے تعلق توڑ لیا، نبی کی سنت سے منہ موڑ لیا اور اسلام کی رسی کو تھامنا چھوڑ دیا تو رب نے مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل و رسوا ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ جب ہم اللہ کو پیٹھ دکھائیں گے، جب ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے تو اللہ بھی ہمارا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ عزیز سامعات، آج ہم ہر شخص گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا۔ گناہ کیا؟ گناہ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہو، وہ گناہ ہے۔ آپ سورہ الاعراف آیت نمبر 94 کو پڑھیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، جو تم کرتے ہو وہ غلط ہے۔ اگر تو مان جائیں تو ٹھیک، اور اگر نافرمانی کریں گے تو ہم انہیں تھوڑی تھوڑی ماریں گے، کبھی کوئی دکھ دیں گے، کبھی کوئی تکلیف دیں گے، کبھی کوئی پریشانی دیں گے، لعلہم یضرون، تاکہ وہ باز آ جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں اور ہم انہیں بخش دیں گے۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ السجدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے، ہر صورت لے کر رہیں گے جو کام وہ کرتے ہیں۔ اب انسان ڈٹ کر اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرتا ہی جائے، تو کیا یہ خدا کو چیلنج کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کو للکارنا نہیں ہے؟ کیا یہ خدا سے مقابلہ کرنا نہیں ہے؟ اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ سوچ لو، اگر تم مجرم بن گئے اور میں انتقام لینے پر آ گیا تو کون ہے تو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ آج ضرورت ہے اپنے رب کو پکارنے کی۔ عزیز سامعات، ہم مجرم بن گئے ہیں، رب بہت ناراض ہے، اس نے ہمیں پیار سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس نے ہماری طرف نگاہیں اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اس نے رحمت کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ خدارا راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں تاکہ ہماری ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جان چھوٹ جائے۔ عزیز سامعات، جب لوگ گناہ کر کر ناڈر ہو جائیں تو سمجھ لو ایمان گیا۔ اپنے ایمان کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، آخرت کی فکر کریں۔ عزیز سامعات، یہ دنیا کی دوڑ صرف 40 سے 50 یا 50 سے 60 سال کی ہے، وہ بھی اگر عمل مل جائیں تو، ورنہ آپ جانتے ہیں کل شادی ہوئی، آج ایکسیڈنٹ اور قصہ ختم۔ اور شیطان ہم لوگوں کو اس ورگلے میں رکھتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لینا عبادت۔ یہاں پل کا نہیں پتہ، اور شیطان ہمیں اس دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، عبادت کر لینا، جبکہ رب کہتا ہے کہ اگر ایمان لے آؤ، متقی ہو جاؤ تو اتنی برکتیں کھول دوں گا کہ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو اگر سو جائیں گے تو ایسی بارش برسا دوں گا کہ صبح اٹھیں گے تو مطلع صاف ہوگا، زمین بالکل خشک ہوگی کہ تاکہ تم پھسلو نہ۔ یہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ شر کے خزانے کھول دیتا ہے اور نافرمانوں پر لعنت بیچتا ہے، اور اس کی لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ عزیز سامعات، زمین روز اپنے رب کریم سے کہتی ہے کہ اے میرے رب، تو کہے تو میں ان کو نگل جاؤں؟ جتنے نافرمان ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، میں ان کو نگل جاؤں؟ سمندر بھی روز اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا رب العالمین، اگر تو اجازت دے تو تیرے نافرمانوں پر چڑھ دوڑوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو ہمیں اجازت دے کہ تیرے نافرمان حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تیری نافرمانی میں، تو ہم نیچے جا کر انہیں نیست و نابود کر دیں۔ پر اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے بندوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور کوئی اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کو توڑ سکتا ہے؟ اور ہاں، تم نے بنایا ہے تو جاؤ جا کر توڑ دو۔ میں اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں اس کی توبہ کا منتظر ہوں،
کسی رات تو اسے خیال آئے گا۔ میں سوتا نہیں ہوں، میں اونگتا نہیں ہوں، اس نے توبہ کی اور میں نے اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیے۔ یہ جب بھی آئے گا، یہ ندامت کا آنسو بہائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا کیونکہ میں اس کا رب ہوں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہماری معافی کا منتظر ہے، ہم ڈٹ کے گناہ کر رہے ہیں، ہم پھر بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، ہم پھر بھی شرمندہ ہونے کو تیار نہیں۔ ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے کہ ہم اپنی شرمندگی پر ندامت محسوس ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں یا جنت کے دروازے اپنے پر خود بند کر لیں، کیونکہ رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں بلائی ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ عزیز سامعات، آج کے دور میں ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہاتھ، پاؤں، ناک، کان گناہوں کے شر میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ رب کون ہے۔ ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ آج بھی منتظر ہے کہ آؤ، آ کر مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ کرو، تقوی اختیار کرو اور میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ ہم نے اپنا دامن خود گناہوں سے بھر لیا، ہمارے اپنے ہی ہاتھ گناہوں سے خون آلود ہو گئے کہ ہم رب کے آگے وہ ہاتھ اٹھا کر معافیاں مانگنا بھول گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری قوم زوال میں ڈوب گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو پیٹھ دکھا دی۔ خدا را وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل ہوں گی، صرف اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آخر ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں۔ ہم صرف دین کی دوری سے مار کھا رہے ہیں۔ آئیں اللہ سے جڑ جائیں، آئیں راہ حق میں نکل پڑیں، آئیں اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ آنسو ندامت کا آنسو ہو، نہ کہ صرف آنکھ سے چھلکا ہوا آنسو۔ عزیز سامعات، آئیں، ابھی بھی وقت ہے۔ وقت نزا آ گیا تو رب توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے انہی کے گھروں میں کھلیں گے جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ آئیں آج ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ جو گناہوں کی زندگی ہم گزار چکے اس پر توبہ کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلتے ہیں تاکہ دین و دنیا دونوں میں ہمیں بلائی عطا ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومیں، اس دعا کے ساتھ تم میں ہادیہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ